چوہدری صاحب، یہ چیزیں ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان، دونوں لیڈرشپ کے درمیان ہوا، اور ایک اس میں ایڈ کر لیں جی یہ جو آپ نے اتحادیوں کی بات کی نا شروع میں جی کہ اتحادیوں پر کام کر رہے ہیں جی، وہ مل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. سیاست میں میل ملاقات رہنی چاہیے، اور ڈورز آف کمیونیکیشن جو ہیں ان کو بند کرنا مناسب نہیں ہوتا. صرف 3.5 پونے 4 سال میں ایک اتحادی جو ہے نا، اختر مینگل صاحب کی پارٹی، وہ جو شروع میں جنہوں نے ووٹ دیا تھا اور بعد میں سال کے اندر اندر وہ پی ٹی آئی کی الائنس کے جو حصہ تھے، وہ انہوں نے اپنا کنارہ کشی کیا ہے صرف ایک پارٹی نے. اور میرے خیال میں آپ بہتر سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی، ایم کے ایم اور کاف لیگ اور جی ڈی اے، جب تک یہ اور باپ یہ کٹھے ہیں تو یہ حکومت یعنی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، خطرہ نہیں ہے. وہ خطرے کی تصویر میں آگے جا کے بتاؤں گا. اگر چوہدری صاحب یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما کراچی سے روانہ ہوتے ہیں اسلام آباد، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زرداری صاحب بھی لنچ اپنا ساتھ لے کے آئے تھے، اپنا کھانا. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے پرہیزی کھانا ان کے لیے بنوایا ہوا تھا. تو زرداری صاحب نے کہا کھانے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اصل بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھانے ہیں. اصل کھانا وہ تھا، تو اس لیے لنچ ونچ تو ایک بہانہ تھا، باقی اصل وہی تھا کہ پولیٹیکل چیس بورڈ پہ نئے مہرے اور نئی پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے، وہ ساری چیزیں ابتدائی طور پہ انیشلی ایک دوسرے کی تجاویز آئی ہیں، اور وہ تجاویز کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر اتفاق ہوگا تو آگے بڑھا جائے گا، ورنہ پھر اس پہ ڈسکشن جاری رہے گی. لیکن اب ایک دوسرے کو گالم گلوچ یا ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ نہیں ہوگا. اب متحدہ قومی موومنٹ چوہدری صاحب وہاں پہ کراچی سے چلی، ایمبیسی روڈ اسلام آباد مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ آئے، اور وہ ان کے ساتھ خاطر تواضع کروا کے چلے گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ صرف بلدیاتی الیکشن کے مسائل مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھے، یا کوئی اور میسیج دیا جا رہا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے؟ اگلی ملاقات دیا جا رہا، اس کے بعد یہ صدر مملکت سے ملے. جی صدر مملکت سے ملے. اس کے بعد ایم کیو ایم مسلم لیگ نواز سے ملاقات کر رہی ہے، کاف لیگ سے ملاقات کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی 1 سال سے کم تو رہ گیا الیکشن میں، تو ابھی سے لوگ اپنی دیکھ رہے ہیں کہ آپشن کس کس کو ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، کس الائز کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے. اور کہ ابھی چودھری پرویز لائی چونکہ ایک بڑا فیکٹر ہے صوبہ پنجاب کے حوالے سے، جن کے بغیر نہ پنجاب گورنمنٹ چل سکتی ہے نہ مرکز کی گورنمنٹ قائم رہ سکتی ہے. ان کا بیان 2 ٹوک آیا کہ ہم آخر دم تک کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر جو وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں سب سے. تو لہذا میرا خیال ہے ان ملاقاتوں سے یہ آپ اگر کہیں کہ دی ویری فیکٹ دیٹ دے آر میٹنگ ایچ ادر اینڈ ڈسکسنگ اوپنلی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت مخالف قوتوں کی، اور ناکامی ہے حکمرانوں کی کہ وہ نہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور نہ اپنے عوام کی طرف رخ کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان سے زیادہ کوئی مقبول نہیں ہے. آپ دیکھ ہی جائیں، یہ دعویٰ بالکل، اس دعوے نے تو کام خراب کیا ہوا ہے. آگے چوہدری صاحب ایک اور بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اپنا جو موقف تھا اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں اور آگے بڑھے ہیں. شہباز شریف صاحب کو سنانا جی. پیپلز پارٹی نے بہت لچک دکھائی. یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوارڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 رائے سامنے آئیں بڑی مثبت. پیپلز پارٹی نے بھی بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اور ہماری طرف سے بھی ہم نے کہا، اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کی روشنی میں ہم اپنی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر پی ڈی ایم میں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی، مثبت سوچ سامنے آئے گی. اب شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے اندر اختلافات تھے جو کہ اب نہیں رہے.
اور کیا کہتے ہیں سنائیے گا جی. عدم اعتماد پر نون لیگ میں مختلف رائے تھی. پیپلز پارٹی تو اس کے بعد اس بارے میں ہمیشہ کلیئر تھی. ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن کافی اس وقت کنسنسس ہے. اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی. اگلے چند دن میں ہماری بات ہوئی. میں ریکویسٹ کروں گا پارٹی قائد سے کہ میٹنگ بلائیں، اور پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم میں لے جائیں گے، اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کریں گے. تمام مل کر اعلان کریں گے. چودھری صاحب اگلا شاٹ سنیں، اس کے بعد پھر آپ کی طرح ہوں کہ دل جو ٹوٹے ہوئے تھے وہ جڑ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے. سنائیے جی. ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. دل جڑ گئے ہیں، دل جڑ گئے ہیں بالکل. چودھری صاحب آپ کچھ کہہ رہے صابر شاکر صاحب ہیں جی. یہ ابھی کہہ رہے ہیں جی ہمارا بھی اتفاق رائے ہو گیا. اور بھائی ابھی تو یہ پریس کانفرنس ختم نہیں ہوئی تو ان کے جو سابق وزیر اعظم اور سینئر نائب صدر ہے یا ان کے کئی ہوتے ہیں، شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا میں اعتبار ہی نہیں کرتا یہ پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ. آج اب اس وقت جب ان کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں اندر کیا موقف اختیار کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ ان کا بیان آ گیا پبلکلی، تو تو صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے. ان کی وزارت عظمیٰ، وہ تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، تو ظاہر ہے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر کوئی اور ہوگا نا. نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ابھی یہ جیسے آپ نے فرمایا وہ ٹھیک لگ رہی ہے بات کہ شہباز شریف ان کا کینڈیڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ کا. اگر ان کو کسی طرح کی کوئی کامیابی ہوتی ہے، جس کا مجھے ابھی 60% تک تو کوئی چانس نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے، 60% چانس نظر نہیں آتا، ابھی انیشل سٹیج ہے. اور اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو، وزیر اعظم عمران خان کو اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس دفعہ جو بھی موومنٹ ہو رہی ہے، جو مووز چلی جا رہی ہیں، وہ بڑی کیا کہنا چاہیے آرگنائزڈ وے میں بڑی فوکسڈ ہیں، اور اس میں اپوزیشن بول کم رہی ہے، کام زیادہ کر رہی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.